تقوی ہم ذکر زیادہ کرتے ہیں لیکن تقوی اپناتے نہیں ہیں۔ تقوی میں کیا مشکل ہے، تقوی میں کیا خرابی ہے، نعوذ باللہ۔ جو مومنین تقوی سے گریزاں رہتے ہیں اور تقوی اپنانے میں پس و پیش کرتے ہیں، یہ بھی ایک اہم موضوع ہے۔ ایسی قوم، جمعیت، نسل جو تقوی سے گریزاں ہو، تقوی ناپسند کرتے ہوں، یا تقوی زبانی طور پر تو کہتے ہوں لیکن عملاً اختیار نہ کرتے ہوں، یہ سماجی بیماری ہے۔ بیماری ہی کی وجہ سے انسان تقوی سے محروم ہو جاتا ہے، تقوی سے دور ہو جاتا ہے۔ ایک تو تقوی، نظام تقوی کے قیام کے جو اللہ نے اسباب بنائے ہیں، مواقع بنائے ہیں، ہم انہیں اہمیت نہیں دیتے۔ جن میں سے ایک اہم چیز جس میں تقوی کی تعلیم، تقوی کی تلقین، تقوی کی تبلیغ واجب ہے اور اس کے بغیر وہ عبادت باطل ہو جاتی ہے، وہ جمعہ ہے۔ نماز جمعہ تقوی کے لیے بڑا ہدف اس کا، جو 5 واجب ہیں، خطیب جمعہ کے اوپر 5 چیزیں واجب ہیں۔ جو مومنین ہیں ان کے اوپر 5 سے زیادہ چیزیں واجب ہیں، لیکن خطیب جمعہ پر خطبہ کے واجبات 5 ہیں۔ اگر یہ 5 واجبات خطیب جمعہ نہ انجام دے تو خطبہ باطل ہے اس کا، اور نماز بھی باطل ہے اس کی۔ اور باطل کا مطلب یہ نہیں کہ زور پڑھ لیں گے، باطل کا مطلب یہ ہے کہ معصیت کی ہے آپ نے، باطل کا مطلب یہ ہے کہ جرم کیا ہے آپ نے، گناہ کیا ہے، فرمان خدا کو ٹالا ہے، ضائع کیا ہے آپ نے۔ ان 5 واجبات میں سے پہلا واجب جو تمام علماء فقہا نے بھی اس کو ذکر کیا ہے، وہ تقوی کی تعلیم و تبلیغ و تاکید ہے تقوی کی، یعنی با تقوی معاشرہ بنانا اپنے حال پر چھوڑ دیں۔ گھروں میں لوگ تقوی اختیار نہیں کرتے، بیویوں سے آج تک کسی نے تقوی نہیں حاصل کیا، سیکھا نہیں ہے، اور بیویوں کی ذمہ داری بھی نہیں ہے کہ شوہروں کو تقوی سکھائیں۔ والدین کو حکم ہے، لیکن والدین، آج کل کے والدین تقوی کو اپنے لیے بھی مضر صحت سمجھتے ہیں اور اولاد کے لیے بھی پسماندگی کا سبب سمجھتے ہیں۔ تو کہیں تو ہونا چاہیے، اسکول کالج میں بھی تقوی نہیں ہے آپ کے، معاشرے میں ممبر مجلس میں بھی تقوی کی تعلیم نام تک نہیں ہے۔ ایک رہ جاتا ہے آخر میں لے دے کے ذریعہ منبع آپ کے پاس جمعہ، اور اس جمعہ کے بارے میں بھی سستی، کاہلی، اور خصوصاً خطبہ گزار کے جمعہ پڑھنے آنا تاکہ تقوی نہ سننا پڑے، ہمیں تقوی کی آواز کان میں نہ پڑے۔ اتنی پرہیز تقوی سے یہ آپ کر رہے ہیں، چونکہ پرہیزی تقوی آپ نے پہلے سے سمجھا ہوا ہے، سنا ہوا ہے کہ تقوی کا مطلب ہوتا ہے پرہیز۔ خطبہ جمعہ نماز جمعہ کا حصہ ہے، خطبہ کے بغیر نماز جمعہ باطل ہے۔ خطبہ میں حاضر ہونا نمازی کے لیے ضروری ہے۔ یہ روایات پڑھی ہیں کہ نماز جمعہ میں حاضری کا ٹائم کیا ہوتا ہے، ملائکہ حاضری لگاتے ہیں مسجد کے دروازے پر۔ یہ روایت ایک نہیں، متعدد روایات پڑھی ہیں، اور وہ یہ ہے کہ جب خود نماز جمعہ کا وقت ہو جاتا ہے، ندا جمعہ کی آ جاتی ہے، خطیب کے آنے تک، خطیب کے خطبہ شروع کرنے تک حاضری کا ٹائم ہوتا ہے۔ اس ٹائم پہ حاضر ہونا ہے آپ کو۔ خطیب کے آنے کے بعد اگر آپ حاضر ہو گئے ہیں جمعہ میں، حاضری نہیں لگی، ملائکہ کے رجسٹر میں آپ نمازی شمار نہیں ہوئے۔ یہ روایات ہیں، پڑھی ہیں، اہل البیت کی روایات ہیں کہ خطیب کے آنے سے پہلے پہلے نمازی سارے حاضر ہوں، ملائکہ حاضری لگا رہے ہیں، اور جس ترتیب سے آپ آئے ہیں اسی ترتیب سے آپ کے لیے آگے ریکمنڈیشن بھی دے رہے ہیں کہ جنت میں اس کا مقام پہلے ہوگا جو سب سے پہلے مسجد میں آیا ہے، اور جو آخر میں ہے، جو خطبوں کے بعد آیا ہے، اب یہ اللہ کی رحمت سے امیدوار ہیں کہ اللہ کریم ہے۔
تقوی اسی صورت میں قائم ہوتا ہے کہ ہم تقوی کو اہمیت دیں، تقوی کی ضرورت. اور اللہ کی توفیق سے جس طرح تقوی قرآنی آپ کے سامنے بیان ہو رہا ہے، اگر کسی اور جگہ آپ کو یہ تقوی کی تشریح تفسیر ملتی ہے تو مجھے بھی بتائیں، چونکہ مجھے خود مطالب چاہیے ہوتے ہیں تقوی کے بارے میں. بے حیثیت خطیب تقوی کی تعلیم دینے کے لیے تقوی کا مطالعہ ضروری ہے. آپ کے پاس اگر تقوی کے بارے میں بہتر مطالب ہے، مطالعہ ہے، جو خطبہ جمعہ کو نہیں آپ ضروری سمجھتے اپنے لیے، تو مجھے بھی اپنے منابع سے آگاہ کریں، چونکہ مطالب کی ضرورت ہوتی ہے. ہر جمعے میں نیا مطلب بیان کرنا ہوتا ہے، پرانا تاکید نہ کریں. بے نیاز لگتے ہیں آپ تقوی سے کہ مستغنی ہے، کہ ہمیں تقوی کی کوئی ضرورت نہیں ہے. خود تاخیر کرنا، سستی، یہ قرآن کریم کی آیت کریمہ ہے کہ اذا قاموا الی الصلاۃ قاموا کسالى. ایک طبقے کے بارے میں قرآن کا فرمان ہے کہ ان کی علامت پہچانے جاتے ہیں، نماز کے لیے سستی کرتے ہیں. جب دیکھنا ہو نماز کا وقت ہے تو یہ سستی جب کرتے ہیں پہچان لو کون سا طبقہ ہے یہ، تو نہ جائیں اس میں. ایک تو ویسے نماز جمعہ میں جو 3 جمعے بلا عذر ترک کر دے، اس کے بارے میں بھی وہی جملہ ہے جو نماز میں سستی کا جملہ ہے. تو انشاءاللہ سستی نہ کریں، وقت کے اوپر پہنچیں. اور تقوی کا تقاضا یہی ہے کہ انسان جو اللہ نے حکم مقرر کیا اس کو پابندی سے سنے. بے تقوی دنیا کیا کرتی ہے؟ اگر ہم بے تقوی ہو جائیں ہم کیا کریں گے؟ اور لوگ بے تقوی ہیں تو کیا کر رہے ہیں؟ آج آپ کے سامنے ہے ساری دنیا، مسلمان حکمران، عرب حکمران، مسلمان علماء، مسلمان عوام، اور غیر مسلم دنیا اور غیر مسلم حکمران، جنہوں نے ساری دنیا کو آگ لگا دی ہے. اور یہ آگ اب خود ان کے دامن کو چھو رہی ہے، پکڑ رہی ہے. یہ جو مارکا جاری ہے اس کو آپ صرف ایک نیوز کی حد تک پیگیری کرتے ہیں، اس سے زیادہ فرض ہمارے اوپر بنتا ہے. لا تعلق نہ رہیں. قرآن کریم نے لعنت کی ہے ان لوگوں کو کہ جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاد کے لیے پکارتے تھے، قتال کے لیے، اور وہ بہانے کر کے، مصروفیت ظاہر کر کے ٹال دیتے تھے. قرآن نے ان کو لعنت کی ہے. اس زمرے میں ہم شمار نہ ہوں. آپ جو آج روتے ہو کہ کاش ہم کربلا میں ہوتے، کیا کرتے؟ یہی کرتے جو ابھی کر رہے ہو. آپ صرف کوفہ میں بیٹھ کے نیوز سن رہے ہوتے، بصرہ میں بیٹھ کے نیوز سن رہے ہوتے، پاکستان میں بیٹھ کے نیوز سن رہے ہوتے. جو آج کر رہے ہو، آج کیا فرق ہے آج کی کربلا میں اور اس کربلا میں؟ یہ بھی وہی جنگ ہے، وہی مارکا ہے، بلکہ اس سے بڑا ہو گیا ہے، اس سے زیادہ پھیل گیا ہے. اور اس میں ہماری ذمہ داری ہے، فرد کی ذمہ داری ہے. اگر تمام امت مسلمہ جمعیت اسلامیہ نہیں کرتی تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم بھی نہ کریں. کوئی بھی خدا نخواستہ نماز نہیں پڑھتا تو آپ بھی نہیں پڑھو گے. دلیل یہ ہے کہ کوئی نہیں پڑھ رہا، کوئی نہیں پڑھ رہا تو آپ پڑھو، اپنا فریضہ ادا کرو. آپ اس مارکا کے اندر درست ہے، حالات سے آگاہی اور صحیح آگاہی ہمیں ہونی چاہیے، لیکن آگاہی عمل کے لیے، آگاہی ادائے فریضہ کے لیے ہونی چاہیے. اور وہ فریضہ جو دنیا میں لوگ انجام دے رہے ہیں اس وقت نمایاں ہیں، جو خیانت کر رہے ہیں وہ نمایاں ہیں. اس وقت جو سب سے شرمناک کردار ہے، حملہ وروں سے بھی زیادہ، ٹرمپ اور نیتن یہو سے بھی زیادہ برا کردار، جو کمینگی ہے، وہ یہ نام نہاد عرب مسلمان ملک ہیں جنہوں نے یہ کمینگی دکھائی ہے اس جنگ کے اندر اور دکھا رہے ہیں. اور انہیں پہلے رہبر شہید رحمت اللہ علیہ نے وارننگ دی ہوئی تھی کہ اگر ایران پر حملہ ہوا تو حملہ کرنے والے اور ان کو زمینیں دینے والے، اپنے ملک دینے والے، ایئرپورٹ دینے والے، ان کو وسائل دینے والے، یہ بھی دشمن ہی تصور ہوں گے. لیکن انہوں نے رہبر شہید کی وارننگ کو سنجیدہ نہیں لیا تھا اور یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم امریکہ کو اپنے اڈے دے دیں، اپنی ملک پورے دے دیں، اور پھر ہم اسلامی ملک، برادر ملک، پڑوسی ملک کے
چھتری کے نیچے محفوظ بھی رہیں گے، تو یہ اس وارننگ میں صراحت سے نہیں کہا گیا تھا کہ اگر دشمن کے ساتھ کھڑے ہوگے تو دشمن سمجھے جاؤ گے، اور ان بے شرموں نے ایسا ہی کیا، دشمن کے ساتھ کھڑے ہوئے اور دشمنی کی، اور حد درجہ کمینگی کی حد تک انہوں نے دشمنی کی ہے۔ اور رہبر شہید نے یہ فرمایا تھا کہ اگر ہم پر حملہ کیا گیا تو یہ جنگ فقط فریقین کے درمیان، ایران اور امریکہ کے درمیان نہیں ہوگی، بلکہ یہ جنگ پورے فارسی تعبیر کے مطابق، رہبر معظم کے، رہبر شہید رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ کے مطابق جنگ منطقی ہوگی، پورے منطقے، پورے خطے کی جنگ ہو جائے گی، پورا خطہ جنگ کی لپیٹ میں آ جائے گا۔ اور ایسا ہی ہوا، انہوں نے ان باتوں پہ دھیان نہیں دیا اور دشمن کے ساتھ شمولیت اختیار کی، بلکہ حملے کیے انہوں نے مل کے۔ ان عرب ملکوں نے، اسرائیلی فوج یہ کہہ رہی ہے کہ انہوں نے ہمارے ساتھ مل کے ایران پر حملے کیے ہیں، امارات نے، بحرین نے، کویت نے، قطر نے، سعودیہ نے کھل کے ہمارے ساتھ مل کر ایرانی فوجی اور عسکری تاسیسات پر حملے کیے ہیں، شہروں پر حملے کیے ہیں، ہمیں صرف زمین نہیں دی بلکہ عملاً ہمارے ساتھ شامل بھی رہے ہیں۔ اور اب یہ جنگ علاقائی نہیں رہی بلکہ علاقے سے آگے پھیل گئی ہے، اس خطے سے ماورا پھیل گئی ہے، فرا منطقی ہو گئی ہے، فارسی تعبیر کے مطابق فرا منطقی جنگ شروع ہو گئی ہے، عالمی جنگ ایک طرح سے آغاز ہو چکی ہے، چونکہ خطے سے باہر نکل گئی ہے۔ پہلے خطہ مشرق وسطیٰ تھا، اور پہلے مشرق وسطیٰ کے ملک اس کے اندر لپیٹ میں تھے، شامل تھے، اور اب یہ مشرق وسطیٰ سے باہر چلی گئی ہے، اور وہ فریق بھی جنگ میں شامل ہو رہے ہیں، اور انہیں جوابی وارننگ بھی دے دی گئی ہے کہ اب آپ بھی دشمن ہو، اور دشمنوں والا آپ کے ساتھ رویہ اختیار کیا جائے گا۔ انشاءاللہ ابھی خطبے کا وقت محدود ہے، میں شام کے تجزیاتی پروگرام میں اس پہلو کو واضح کروں گا کہ جنگ پھیل کے کہاں تک پہنچ گئی ہے اور کون کون اس میں شامل ہو گیا ہے، کتنے ممالک اس کا باقاعدہ حصہ بن چکے ہیں اس جنگ کا۔ یورپ میں باقاعدہ طور پر برطانیہ اور فرانس اس جنگ کا حصہ بن چکے ہیں، اور باقی بھی دیکھ رہے ہیں نیٹو کے حوالے سے، یوکرین اس جنگ کا حصہ بن چکا ہے، ایران پر حملے میں شامل ہو گیا ہے، مصر باقاعدہ جنگ کا حصہ بن چکا ہے جو مشرق وسطیٰ سے باہر افریقہ کا حصہ ہے، اور ایران نے فردن فردن سب کو رابطہ کر کے بتا دیا ہے کہ اگر آپ اس جنگ کا حصہ بنو گے تو پھر دشمن ہوگے، اور ہم بھی جیسا امریکہ کا حشر کر رہے ہیں ایسا آپ کا بھی حشر کرنا ہے ہم نے۔ اور اس میں اب ظاہر ہے کہ پاکستان بہت اہم ملک ہے اور سب کی نگاہیں اس طرف ہے، یہ چھوٹے چھوٹے مائکرو ملک کویت وغیرہ پاکستان کو اس جنگ میں الجھانا چاہتے ہیں، پاکستان کی کمزوریاں ان کے پاس ہیں، معیشت کی کمزوری، مالیات اور قرضے، لہٰذا یہ اس موقع پر اٹھا کے پاکستان کو اکسانا چاہتے ہیں کہ دفاع کے طور پر پاکستان بھی اس جنگ کا حصہ بنے۔ اور پہلے امریکہ چاہتا تھا کہ لوگ جنگ میں زیادہ سے زیادہ شامل ہوں ایران کے خلاف۔ اب جو جنگ پھیل رہی ہے، یہ رہبر معظم نے، سید مجتبیٰ خامنئی دامت ظل العالی نے اپنے پیغامات میں ان کو واضح کیا تھا۔ چند چیزیں جو اپنے پہلے پیغام میں ہی انہوں نے فرمایا تھا کہ یہ جنگ اگر جاری رکھی گئی اور ہم پہ ظلم جاری رکھا گیا تو ہم اس کا جواب دیں گے، اور ایسا جواب دیں گے جو ان کے تصور میں نہیں ہے۔ ہمارے پاس ایسے جنگی ساز و سامان ہے، جنگی نقشے ہیں، جنگی حربے ہیں جن پر ہم پہلے سے مطالعہ اسٹڈی کر چکے ہیں، اور جو دشمن کے پاس نہیں ہے، تجربہ نہیں ہے دشمن کو، یہ ہم اپنائیں گے اگر جنگ انہوں نے ہم پر مسلط کی۔ اور دوسرا یہ فرمایا کہ یہ جنگ اب خطے میں نہیں رہے گی اس مشرق وسطیٰ میں، بلکہ فرامنطقی ہو جائے گی۔ یہ جو ریجنز کہتے ہیں، آپ کی زبان میں بھی فرامنطقی کو ترجمہ کر دوں میں، کہ ایک ریجن، ایک خطہ، ایک علاقہ کسی جغرافیائی تقسیم کے اندر ریجن کہلاتا ہے، اور اس
ریجن کے مسائل میں اگر اس ریجن سے باہر لوگ شامل ہو جائیں تو اس کو ٹرانس ریجنل جنگ یا وار یا اقدام کہا جاتا ہے، ٹرانس ریجنل ہے۔ یہ جنگ اب ریجنل نہیں رہی، پہلے طرفینی جنگ تھی، امریکہ اور ایران کی جنگ تھی، لیکن انہوں نے یہ بات سنی نہیں اور یہ پورے ریجن کی جنگ بن گئی، اور اب ٹرانس ریجنل جنگ میں تبدیل ہو چکی ہے، یعنی علاقے سے باہر ماورا، اس علاقے کے ماورا بھی جنگ پہنچ چکی ہے۔ ظاہر ہے یوکرین یورپ کا حصہ ہے اور رشیا کے بارڈر پر ہے، اور اس جنگ میں بہت سارے فریق علنی طور پر اور بہت سارے غیر علنی طور پر شامل ہو گئے ہیں، اور اب جنگ کی زمام امریکہ کے ہاتھ میں نہیں بلکہ ایران کے ہاتھ میں ہے۔ اب جنگ ایران لڑ رہا ہے، اور آپ نے دیکھا کہ امریکہ نے حملے بند کر دیے تھے، بیچ میں 5 دن حملے یک طرفہ طور پر بغیر معاہدے کے روک دیے، اور 5ویں دن ایران نے اردن میں حملہ کر کے اور ان کو شدید نقصان پہنچایا، اور خصوصاً جو کل کا حملہ تھا اس نے ان کی رئی سے ساکھ ساری تباہ کر دی۔ F-35 طیارے جو امریکہ کی دفاعی ناموس، خود امریکہ نے کہا تھا کہ یہ ہماری دفاعی ناموس ہے، اب پتہ نہیں ناموس آپ کے ذہن میں کس کو کہتے ہیں مجھے نہیں معلوم، ناموس کی تشریح کروں گا خطبے کا وقت گزر جائے گا۔ امریکہ کی دفاعی ناموس تھی یہ F-35 طیارہ، اور یہ 3 طیارے اردن میں انہوں نے رکھے ہوئے تھے، اور زیادہ تر اپنا جنگی ساز و سامان اسرائیل میں محفوظ کیا ہوا ہے، ترکی میں، قبرص میں، اور دور ایرانی میزائل کی رینج سے دور کر رہا ہے۔ ایران نے میزائل کی رینج بھی بڑھا دی ہے اسی دوران جو مختصر وقفہ ہوا جنگ بندی کا، اور وار ہیڈ کی پاور بھی بڑھا دی ہے۔ پہلے ایرانی میزائل جب لگتا تھا تو ایک محدود دائرے میں تباہی پھیلاتا تھا، اب جب ایرانی میں وہی میزائل خیبر شکن جب جاتا ہے تو وار ہیڈ اس کا اتنا پاورفل ہو گیا ہے کہ ان کو یہ لگتا ہے کہ گویا یہ بنکر شکن جو میزائل ہے وہ لگا ہے یا ایک غیر معمولی بم پھینکا گیا ہے، چونکہ وار ہیڈ ایران نے اتنے پاورفل کر لیے ہیں جو ان کے تصور سے باہر ہیں۔ اور دوسری طرف سے یہ بات امریکہ میں شدت کے ساتھ احساس کی جا رہی ہے کہ ان کے اسلحے کے ذخائر ختم ہو گئے ہیں۔ یہ ایران کی اسٹریٹجی تھی کہ پہلے موقع دیا جائے دشمن کو، اور انہوں نے کیا، اندھا دھند میزائل پھینکتے رہے، سمندر میں پھینکتے رہے، شہروں میں پھینکتے رہے، ہر جگہ، اور جتنا اسلحہ تھا، فیکٹریاں تھیں، سٹور تھے، گودام تھے، سارے خالی ہو گئے۔ اب ایران نے جوابی کارروائی شروع کی ہے۔ اب ایران دفاع نہیں کر رہا بلکہ ایران جنگ کا فیصلہ خود کرنا چاہتا ہے، اور جیسا خبروں میں خود امریکہ ہی یہ خبریں پھیلا رہا ہے اور ایران اس کی تردید کر رہا ہے کہ چائنا اور روس باقاعدہ طور پر ایران کو مدد دے رہے ہیں۔ ظاہر ہے ایران نے اس کی تصدیق تائید نہیں کی، اور امریکہ یہ خبریں پھیلا رہا ہے، چائنا کو وارننگ بھی دی ہے، روس کو وارننگ بھی دی ہے۔ باہر کے بہت سارے لوگوں کے حساب کتاب امریکہ کے ساتھ تھے، چائنا کا بھی ایک حساب رہتا تھا امریکہ کے ساتھ، بلکہ ایک نہیں زیادہ، روس کے بھی بڑے حساب تاریخی دیرینہ رہتے تھے، اور بہت سارے ملک موجود ہیں امریکہ کے ساتھ جن کا کافی لین دین باقی تھا، اور اب جب موقع بنا ہے اور دنیا کو یہ باور ہو گیا کہ ایران جھکنے والا نہیں ہے، تو جس جس کا حساب رہتا ہے اب وہ میدان میں داخل ہوگا۔ اور جیسا خدشات ظاہر کیے جا رہے تھے کہ یہ عالمی جنگ ہے، عالمی جنگ کا ایک لحاظ سے آغاز ہو چکا ہے، جن سرحدوں تک جنگ پھیل چکی ہے وہ عالمی حدیں ہیں، اب علاقائی حدیں کراس کر کے یہ ٹرانس ریجنل جنگ بن چکی ہے، اور ظاہر ہے کہ اس میں دیگر لوگ بھی اب شامل ہوں گے۔ جس طرح سے کہ مصر پر حملہ ہوا ہے اور ایران نے کہا، ایران جو حملہ کرتا ہے قبول کرتا ہے کہ یہ ہم نے کیا ہے۔ مصر پر حملہ ہوا ہے، بندرگاہ پر امریکی ٹینکر آگ لگ گئی ہے، ایران نے کہا ہے ہم نے نہیں کیا۔ یمن کے مجاہدین نے کہا ہم نے بھی نہیں کیا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ یہ کسی نے کیا ہے، بعض کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل نے کیا ہے، جس نے بھی کیا ہے، باہر کے مصر تک جب رسائی ہو چکی ہے
اور مصر کو وارننگ بھی دی جا چکی ہے اور ہر ملک کو. ایسے میں پاکستان کے لیے پہلے ہی کڑی آزمائش تھی مذاکرات اور ثالثی، اور اب زیادہ سختی آ گئی ہے پاکستان پر. یہ عرب کمینے ملک پاکستان کو بھی اپنے ساتھ شامل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. پاکستانی قیادت نے ابھی تک بصیرت کا ثبوت دیا ہے، درایت کا ثبوت دیا ہے، اور اس جنگ میں جو غلطی وہ کروانا چاہ رہے تھے نہیں کی پاکستان نے، اور امید ہے کہ آگے بھی نہیں کرے گا. بلکہ یہاں پر پاکستان کے جو سابقہ حساب کتاب ہیں وہ بھی تصفیہ کرنے کا وقت آ گیا ہے، اور یقیناً کر رہے ہوں گے. ظاہر ہے پاکستان میں بھی اس وقت سیاسی قیادت جو عسکری قیادت کے ساتھ بالکل ہم آہنگ ہے، بلکہ کہا جاتا ہے ان کے ہاتھ میں ہیں، ان کے انڈر ہیں. تو جو کوئی سیاسی فیصلہ بھی غلط نہیں کریں گے، اور عسکری فیصلے بھی جو ابھی تک کیے ہیں انہوں نے، وہ اس جنگ کا حصہ نہ بننا ہے. ظاہر ہے پاکستان خود بہت مسائل کا شکار ہے، اور عرب جو چاہتے ہیں، جو کمینگی خود کر رہے ہیں، وہ پاکستان سے بھی توقع رکھتے ہیں. پاکستان نے تاریخ میں نہیں کی ایسی کمینگی، کسی دور میں نہیں کی. ضیاء الحق جیسے ڈکٹیٹر شخص کو امریکہ نے کمینگی کا کہا تھا ایران کے خلاف، لیکن اس نے بھی یہ پاکستان کے ماتھے پہ یہ دھبا نہیں لگایا اور وہ کمینگی نہیں کی ضیاء الحق نے. اسی طرح اور کئی دور آئے جس میں عربوں نے اور غیر عربوں نے یہ پاکستان سے کوشش کی، چونکہ گھٹیا لوگ ہیں، گھٹیا ملک ہیں، پست ہیں، کمینے ہیں، تو یہ چاہتے ہیں کہ اپنے ساتھیوں اور اتحادیوں کو بھی اسی پستی پہ اتارے. پاکستان نے ابھی تک جو ثبوت دیا اس مارکے کے اندر، وہ پاکستان کے حوالے سے دیکھیں تو عالی ہے، بہترین کردار ادا کر رہے تھے، اور ابھی بھی وہی کردار جیسا کہ پاکستان سے جو اسپوک مین ہے گورنمنٹ کے، انہوں نے اعلان کیا ہے کہ پاکستان دوبارہ جنگ بندی اور مذاکرات کے لیے فعال ہو گیا ہے، اور یہی کرنا چاہیے، ورنہ ٹرمپ نہیں بچ سکتا آپ کا. جو بھی جنگ رکوا سکتا ہے رکوا دے اگر ٹرمپ کو بچانا ہے، ورنہ اس وقت امت اسلامیہ، امت امام حسین، امت رسول اللہ، اس وقت جو تشییع رہبر میں جو منظر آپ نے نعرہ سنا، وہ مذاکرات نہیں انتقام تھا. تو انتقام کی گرفت اور پھندا ٹرمپ کے بالکل قریب چلا گیا ہے، نیتن یاہو کے قریب چلا گیا ہے. اب وہ یہ باتیں کر رہے ہیں اگر ہمیں پکڑ لیا گیا، اگر ہمیں مار دیا گیا، یہ اگر مگر چھوڑو، یہ آپ کو مار دیا جائے گا، آپ کو پکڑ لیا جائے گا، اور سارے مجرم آپ کے ساتھ نابود ہوں گے اور تباہ ہوں گے. پاکستان تمام معاہدوں کا احترام کرے، کوئی معاہدہ نہ توڑے. ایران کے ساتھ معاہدے کا احترام کرے، سعودیہ کے ساتھ معاہدے کا احترام کرے، لیکن سب سے بڑھ کر جو پاکستان کے ساتھ معاہدہ ہے ہماری حکومت کا، پہلے اس کا احترام کرے. وہ سر فہرست ہے. پاکستان کو عربوں کی بھینٹ نہیں چڑھانا، عربوں کی قربانی نہیں بنانا، اور پاکستان کے سرخ لکیریں پاکستان کے اندر ہونی ہیں اور پاکستان کے مفاد کو ترجیح دیں. اور ظاہر ہے عرب عوام عرب حکومتوں کی غلطیاں نہیں پکڑتے، چونکہ انہوں نے ان کی روح نکالی ہوئی ہے، لیکن پاکستان ایسا نہیں ہے. پاکستان پوری ملت پاکستان، شیعہ و سنی و سیکولر، تمام کے تمام طبقات اس وقت ایران کے ساتھ ہیں، ایران کی حمایت کرتے ہیں، ایران کو ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں، اور امریکہ سے نفرت کرتے ہیں، اسرائیل سے نفرت کرتے ہیں. اور اس نفرت کا اظہار کرے. آپ جو با تقوی لوگ ہیں، پرہیزی تقوی، نفرت کا اظہار کا وقت آتا ہے اظہار نہیں کرتے ہو، جب میدان میں حاضری ہونے کا وقت آتا ہے میدان میں حاضر نہیں ہوتے.
یہ کام کریں۔ ایرانی ملت میدان میں حاضر ہے، عورت اور مرد میدان میں حاضر ہے۔ اس وقت تقوی عملی مشاہدہ کرنا ہے تو ایران کے اندر موجود ہے۔ کم از کم کام جو آپ کر سکتے ہو، امریکہ سے نفرت کا اظہار تو کر سکتے ہو۔ رائے عامہ، اسلحے سے زیادہ فیصلہ کن رائے عامہ ہوتی ہے۔ یہ جو عام لوگوں کی رائے ہے، رجحان ہے، یہ فیصلہ کن ہے اس وقت دنیا میں۔ اور میڈیا کے اوپر، میڈیا آپ کے اختیار میں ہے، آپ اس نفرت کا اظہار کریں، گلی کوچے میں کریں، سڑکوں پر کریں، گاڑیوں پہ کریں، بینر لکھ کے کریں، اور میڈیا کے اوپر کریں، اپنے پیجز کے اوپر کریں، اپنے معمول کے پیغامات میں۔ شادی کارڈ بناتے ہو تو مرد آباد امریکہ اس پہ لکھو، عزاداری کی مجلس کرتے ہو تو اس عزاداری کی مجلس میں مرد آباد امریکہ اس کا نعرہ بناؤ، شعار بناؤ۔ ابھی آگے 40 آ رہا ہے، 40 کی مجالس پاکستان میں جلوس ہوں گے، اور مرکزی انشاءاللہ عراق کے اندر، عراق سے نجف سے کربلا تک کا جو راستہ ہے اس پر ہوگا۔ ظاہر ہے یہ انتقام کا نعرہ عالمی انتفاضہ ہے، انتقام کا عمل شروع ہو چکا ہے۔ یوں نہیں کہ انتقام کے لیے انتظار ہو رہا ہے، اس انتقام کی نہضت میں شامل ہونا ہے۔ ایسی انتظار میں نہ بیٹھے رہو کہ کوئی پیدا ہوگا اور وہ انتقام لے گا، نہ، آپ نے انتقام لینا ہے، اور اپنی نفرت کا اظہار کرو، اپنے تمام اندرونی جذبے کا اور ایمان کا اظہار کرو ہر ممکنہ طریقے سے، مجالس کر کے، ریلیاں نکال کے، اور اپنے سوشل میڈیا کے اوپر، بالخصوص سوشل میڈیا کے اوپر جس نفرت کا اظہار کیا جاتا ہے وہ اثر کرتی ہے، اور یہ آپ نے انجام دینا، یہ فریضہ ہے، یہ تقوی کا تقاضا ہے کہ آپ نے اس کربلا میں خاموش کوفی نہیں بننا، شامی نہیں بننا، اور حجازی نہیں بننا، جو اپنے اپنے نجی کاموں میں، نجی زندگی میں مصروف ہیں۔ آج کی کربلا میں انشاءاللہ آج کے مظلوم کے ساتھ کھڑے ہونا ہے، اور آج کے یزید کے خلاف کھڑے ہونا ہے، اور یہ نوید دنیا یہ پیغام لے چکی ہے کہ انشاءاللہ اب اس ظالم ستمگر، اس قصاب، اس جلاد کو جس نے ہمارے رہبر کو شہید کیا ہے، اس کے نابود ہونے کا وقت قریب آ گیا ہے انشاءاللہ۔ اور فضا ایسی بن گئی ہے، علامتیں ایسی ظاہر ہو گئی ہیں، اور ایسی توانائی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجاہدین کو عطا کر دی ہے۔ اور رہبر معظم، وہ رہبر جو ایک تاریخی کردار کے لیے اس موقع پر سامنے آئے، اور جنہوں نے وسط جہاد میں، میدان میں علم اٹھایا ہے، اس علم کو لے کر آگے بڑھ رہے ہیں، اور انشاءاللہ خدا کرے کہ یہی دن انہی ایام کے اندر 40 کے ارد گرد انشاءاللہ یہ خوشخبری ساری دنیا کو پہنچے انشاءاللہ کہ انتقام ہو چکا ہے، اور آج کے شمر و خولی کو سزا مل چکی ہے، اور یہ بھی ملت اسلامیہ کے ہاتھوں سے انشاءاللہ ملے گی۔ پاکستان کے لیے، پاکستان کا مفاد عزیز ہے، لیکن اس معرکہ کربلا میں، معرکہ حق میں، پاکستان کا نام ایسی ردیف میں نہیں ہونا چاہیے کہ کل کو ہمارے بچے شرمندہ ہوں کہ جب یہ معرکہ تھا تو پاکستان کا کوئی فرد یا کوئی شخص وہ اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہوا تھا یا امریکہ کے ساتھ کھڑا ہوا تھا۔ یہ ننگ پاکستانی نسل قیامت تک نہیں دھو سکے گی اگر آج کے حکمرانوں نے یہ غلطی کر دی۔ اس لیے آپ نے جو اختیار کیا ہے طریقہ، امت اپنا راستہ اختیار کرے، حکومت اپنا راستہ چلے، اور کم از کم پاکستان یہ کام کرے کہ اس کمینوں کے ساتھ کھڑے ہو کر مظلوم کے خلاف اور حق کے خلاف کسی طرح کی کوئی شمولیت، کوئی اقدام نہ کرے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت فرمائے، خداوند تبارک و تعالیٰ ایران کو کامیابی عطا فرمائے، اور دعا ہے پروردگار کی بارگاہ میں، پروردگارہ عالم اسلام کو ظلم و ستم سے نجات عطا فرما، ان ظالمین کو ظلم سمیت نیست و نابود فرما۔ امریکہ اور اسرائیل کا